اہل سنت عالم دین خواجہ حسن نظامی کے فکرے پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں رسول اعظم مسجد میں تھے یا پیغمبر کو ام الفضل نے اطلاع دی کہ آج آپ کے گھر میں زہرا علیہ السلام سے اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. اب فکرے سنیے. عاشق اہل بیت اہل سنت خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں پیغمبر مسجد سے اٹھے اس طرح سے مسکرا رہے تھے کہ آپ کے دندان مبارک صدف کو شرما رہے تھے اور پیغمبر کی آواز زمین کے بوسے لیتی چلی جا رہی تھی اور پیغمبر کے دونوں بازو توحید کے پرچم بن کے کھل گئے. پیغمبر دوڑتے ہوئے آئے اور آگے انہوں نے فکرہ لکھا کہ اتنے شوق سے موسیٰ طور پر خدا کو دیکھنے نہیں جاتا تھا جتنے شوق سے محمد حسن کو دیکھنے. اتنے شوق سے موسیٰ نہیں گئے جتنے شوق سے مصطفیٰ گئے. اور جیسے ہی اندر پہنچے تو ام احمد نے اٹھایا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ رسول خدا فرماتے ام احمد لاؤ میرا حسن. وہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی. کیا گھبرا گئی؟ یہ عالمین کے سب سے طاہر نبی ہے اور بچے کو غسل ولادت دینا ضروری ہے. اس کے منہ سے فکرہ نکلا, ابھی نہلایا نہیں, ابھی اس نے کہا نہلایا نہیں. اور پیغمبر نے عظمت پنجتن پڑھی, ذاکر امام حسن نے حسن کی فضیلت پڑھی. جو فضائل پڑھے وہی تو ذاکر ہوتا ہے. پیغمبر نے حسن کی فضیلت پڑھی. فرمایا ام ایمن جسے خدا پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے؟ جسے خدا نے پاک کر کے بھیجا اسے تو کیا پاک کرے؟ اب طریقے دانوں سے نجات مل گئی. اسلام کی پہلی آفیشل عید ولادت حسن, ہجرت کے روتے ہوئے, بدر کے ستائے ہوئے. پہلی مرتبہ کوئی مسلمانوں میں پہلی جو عید ہوئی ہے اسلام کے اندر وہ ولادت امام حسن پہ ہوئی, وہ ظہور امام حسن پہ ہوئی, وہ آمد امام حسن پہ ہوئی. اور کیا خوش نصیب شہزادہ ہے. ہم پر اعتراض ہے اور کچھ حضرات کی سستی کی وجہ سے یہ اعتراض تھوڑا سا درست بھی ہے کہ یوم امام حسن پہ لوگ توجہ نہیں دیتے. آپ نے اس کا جواب تو دے دیا, لیکن ایک فکرہ اپنے عقیدوں کی گھٹی میں شامل کر رہے ہیں. حسن بڑے حسین کا نام ہے. حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا, حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے. حسن کی اصل کا نام حسن ہے. زہرا کی پہلی مسکراہٹ کی وجہ کا نام امام حسن ہے. حسین سے پہلے آغوش زہرا کی زینت کا نام حسن ہے. اگلا فکرہ کہتا ہوں, قبلہ و کعبہ کی سرپرستی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, علامہ بکار حسین نقوی صاحب قبلہ میرا فکرہ غلط ہو مجھے ٹوک دینا. علی کی دستار کے وارث کا نام حسن ہے. حسین کے سر پہ حسن کی دستار آئی ہے, حسین کے سر پہ علی کی دستار نہیں آئی. حسین کے سر پہ حسن کی دستار آئی. جس نے علی کی دستار پہنی اس کا نام حسن. جسے اولیت حاصل ہے, اول آل محمد حسن. چادر تطہیر میں حسین سے پہلے حسن, آغوش پیغمبر میں حسین سے پہلے حسن. مرج البحرین یلتقیان, ہم نے دو سمندر آپس میں ملا دیے. بینہما برزخ لا یبغیان, ان دونوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, لولو بن کے حسن آ جاتا ہے, مرجان بن کے حسین آ جاتا ہے. آیت میں لولو حسن مرجان حسین, لولو پہلے مرجان بعد میں, حسن پہلے حسین بعد میں, حسن پہلے حسین بعد میں. اور جو 10 سال تک حسین جیسے کا امام رہے, دشمن کے دربار میں شام میں کھڑے ہو کے میرے مولا نے, میں نے کبھی کسی نجس کا نام منبر سے نہیں لیا. جو ہمیشہ سے مجھے سننے والے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں, میں جاہلوں کی افواہ کا تذکرہ نہیں کر رہا. میں نے کبھی کسی نجس کا نام نہیں لیا. مجھ سے تو وہ بھی پوچھتے رہے بتائیں جی یہ کون ہے. میں نے کہا جی مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا کیونکہ نام کنفرم ہے, ولدیت مشکوک ہے.
اور اربوں میں نام لینے کے لیے پورا نام لینا ضروری ہوتا ہے. میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، نہ میں آئندہ نام لینے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں. البتہ اتنا کہتا ہوں کہ کسی فرعون شام کے دربار میں نہیں، میں فکرہ بدل دیتا ہوں. میں نے 3 دفعہ کہا حسن بڑا حسین ہے، حسن بڑا حسین ہے، حسن بڑا حسین ہے. تو اب میں یہ فکرہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. بڑے یزید کے دربار میں شام کے اندر میرے مولا حسن نے بڑے یزید کو کہا تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، تیرا میرا کیا مقابلہ؟ محمد ضمیری و علی امیری و حسین وزیری و جبرائیل فقیری. حسن فرماتے تیرا میرا کیا مقابلہ؟ میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میرے امیر کا نام علی ہے، میرے وزیر کا نام حسین ہے، میرے فقیر کا نام جبرائیل. جبرائیل میرے دروازے کا منگتا اور تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے. جن جھولیوں میں میں پلا ہوں، یہ میرے مولا امام حسن کا فکرہ، جن جھولیوں میں میں پلا ہوں ان بیبیوں کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے. جنہوں نے توجہ نہیں کی وہ پھر توجہ کریں گے. حسن کو فضا نے بھی لوریاں دی ہیں. حسن کو جناب جن جھولیوں میں میں پلا ہوں ان بیبیوں کا کردار اتنا پاک ہے کہ ان کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے. اور اگر تو کہے تو زہرا سے لے کے حوا تک میں اس بھرے دربار میں اپنی ماؤں کے نام بھی بتاتا ہوں، اپنی ماؤں کے کردار بھی بتاتا ہوں. تیری جرت ہے تو میرے کان میں اپنی ماں کا کردار بتا. الحطب کے بیٹے، تو الکوثر کے بیٹے سے مخاطب ہے. اس نے ایک چال چلی، دولت اٹھائی، سونے کے ڈھیر کا یہ لے جائیں، میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. یہ تاریخ کی ذمہ داری سے فکرے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب مجھے معلوم ہے کہ میرے کسی بھی فکرے کی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے. اور اس نے کہا جناب مجھے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام حسن اٹھے، اس کے نوکر نے امام حسن کی جوتی کو سیدھا کیا. امام نے فرمایا ساری دولت تو لے جا. ہم آل محمد مفت خدمت قبول نہیں کرتے. ادھر نوکر کو اتنا سونا ملتا دیکھ کر بادشاہ کے چہرے کے رنگ اڑے. اس نے امام حسن سے تڑپ کے کہا اتنی دولت صرف جوتی سیدھی کرنے کے بدلے میں. حسن نے مڑ کے فرمایا تو بھی یاد رکھ میں زہرا کا بیٹا ہوں. تو جو دشمن کے دربار میں دشمن کے نوکر کو اتنا نواز دے وہ اللہ کے دربار میں اپنے باپ کے محبوں کو کیسے نوازے؟ جو ایسا سخی ہو، جو ایسا حلیم ہو، جو ایسا کریم ہو. ارے غلط فکرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں معذرت چاہوں گا. امام حسن کے ساتھ ایک فکرہ رکھا جاتا ہے شہزادہ امن. یہ منافقوں کی اصطلاح. اس کا کیا مطلب؟ کہ امام حسن نے امن قائم کیا، امام حسین نے نہیں کیا. پھر امام حسین کو شہزادہ جنگ کہیں گے. کردار امامت میں فرق نہیں ہوتا. یہ دونوں بھائیوں میں بڑا فرق ہے. بندہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے جائے، ڈاکٹر کہے یہ دوائیاں کھائیں ٹھیک ہو جائیں.